کیسٹ سنٹر پیارا سائی والے، سبحان اللہ۔ اشفاق کیسٹ سنٹر پیارا سائی والے، گھر گھر میں ٹایا اس نے فتنہ چکوالے، گھر گھر میں ٹایا اس نے۔ سب سے پہلے بات آئے گی غسل کی۔ کنوں کنوں نوانا دا میت نو ذرا، یا جنہیں نوایا ہوئے کدی وہ ہاتھ چکے جنہیں نوایا ہوا ہے، باقی تسی اپے ہی نہانا ہے۔ میں بزرگوں سے خصوصاً کہوں گا، ویسے تو اللہ کا نظام ہے جس کو مرضی لے جائے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کی باری پہلے آتی ہے۔ اپنے گھر میں ایک شخص تو ایسا تیار کر لو جو تمہیں غسل خود دے سکے سنت کے مطابق۔ تو نے اپنی اولاد کے لیے کوٹھے بنائے، ماڑیاں بنائیں، بنگلے بنائے، کاریں لے کے دی، گاڑیاں لے کے دی، سب کچھ لے کے دیا، وہ اپنے کے لیے تو نے کیا کیا؟ مرنے کے بعد تجھے کوئی غسل تو سنت کے مطابق نہ دے سکا۔ یہ حاصل پور ہے، آپ کے تھوڑے فاصلے پہ حاصل پور ہے، یہاں قریب ایک گاؤں ہے، میرے عزیز تھے وہاں، میاں چنو میں تھا، مجھے وہاں جانا ہوا۔ غسل پہ دیکھ کے میں گھبرا گیا کہ غسل دینے والا شخص مجھے شکل سے مسلمان نہیں لگ رہا۔ قریب ہو کے پوچھا، کہنے لگے پاجی انہوں نے بندہ رکھیا ہے سانو، اسی نوانو دئی دا ہے، انہوں نے چودھری بندے نے، تمہیں پتا ہے پھر دس، لیکن آج باپ کو کسی اور کے حوالے۔ او بھائی غسل دینا سیکھو، ہمیں تو خود نہانا نہیں آتا۔ میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا مسجد دارالسلام فیصل آباد میں، غسل کے موضوع پہ جمعہ تھا میرا، جمعہ پڑھا کے جب ہٹا ایک نوجوان آیا، بیٹھا رہا سوال و جواب کی نشست پونے گھنٹے کے بعد، کہندا پاجی میں تواڈے نال گل کرنی ہے۔ میں کہا جی دسو۔ کہندا تسی جو طریقہ دسیا نہاؤن دا اے اداں ہی ہے؟ میں کہا پاجی اداں ہی اور کداں ہے؟ کہندا جی میرے تو 2 بچے ہو گئے نے، میں تو پہلو ہی نہاوندا رہا، میرے 2 بچے ہو گئے، میں تو پہلو ہی نہاوندا رہا۔ او بھائی جہاں سے تیرا سورس ہوگا، ذریعہ ہوگا، لے گا سیکھے گا ویسے کرے گا۔ آؤ لوگوں سیرت النبی کے مطابق خود نہانا سیکھیے، دوسروں کو نہلانا سیکھیے۔ غسل دینے کی کلاس آپ لوگوں کے ادارے میں ہونی چاہیے۔ 5-10 لوگ مل کے کبھی گئے کہ مولوی صاحب اسی تانوں سب کچھ دئی دا ہے، دانے دئی دے نے، چندہ دئی دا ہے، تسی سانوں کم از کم اپنے مردیاں نوں نوانا کیویں وی اودا طریقہ تے سکھا چھڈو۔ چلے گا بھائیو؟ کوئی سیکھو گے؟ میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کی باقاعدہ کلاس رکھیں، ایک شخص جو ہے باقاعدہ رول ادا کرے، اس کو نہلانے کا۔ بھائیو وضو کیسے کروانا ہے ظاہر ہے وہ کلی تو نہیں کرے گا، پہلے تو کرتا تھا، اب تو جو ہے آپ کو کروانی پڑے گی۔ کیسے کروانی ہے؟ کتے کلی کرواؤندیا پورا پیٹ نہ بھر بیا جائے۔ ناک میں آپ نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو ناک میں استنشاق چڑھائے گا نہیں، جھاڑے گا نہیں، سنت طریقہ کیا ہے؟ آج وقت ہوتا تو بتاتا، لیکن اشارہ کر رہا ہوں حضرات، ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ جب نہلا لیا تو نہلانے، یہ بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انڈر شیو بھی نہلاتے ہوئے دنیا کروا رہی ہوتی ہے، اور یہ شیو بھی کروا رہی ہوتی ہے۔ سیرت النبی کہاں گئی؟ کانفرنس کہاں گئی؟ سنا ہوا سبق کہاں گیا؟ نبی کا امتی ہونا کہاں گیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا کہاں گیا؟ محمد الرسول اللہ کی گردانیں کہاں چلی گئی؟ وہ ورد وہ تسبیحیں کہاں چلی گئی؟ اگر پیغمبر کی سیرت کے مطابق میں اپنے باپ کو نہلا نہیں سکا، اور لوگوں یاد رکھو میری اولاد بھی میرے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ کفن کھچی والے چ کنے میٹر لاندے ہو کپڑا بھائی میت نو؟ ہاں جی بابیاں نو پوچھن دو یار۔ ادھروں ایک آواز آئی ہے بائی، ٹھیک آ؟ باقی اتفاق کر دے ہو کنے میٹر؟ اچھا چلو یہ تو نہیں پتا، ذرا دسیو ہاں کاٹن دا سوٹ کنے میٹر دا سوٹ بنتا؟ ہاں جی آ کئی بول لینا۔ ہاں جی واشنگ ویئر دا ہوئے تو پھر کنا؟ بڑا پتا ہے۔ درزی کہندا اوے 8 میٹر لے کے آئی، کہندا مینوں بدھو سمجھیا ہی، ساری عمر ہو گئی سوٹ سواندیاں 6 لگدا، مامے خان توں ایڈا نال جڑا 8 میٹر 2 کول رکھنا ہی۔ جنازے کا پوچھ لے، کفن کا پوچھ لیں، اگر درزی نے کہہ دیا نا 22 لے آئے گا، 18 کہتا تھا وہ بھائی، کفن کے لیے میٹروں کی ضرورت نہیں۔ توجہ سے سن لیں، اشارہ کر رہا ہوں، کفن کے لیے میٹروں کی ضرورت نہیں، سنت کی ضرورت ہے۔ میت کی لاش کسی کی بڑی ہوگی، کسی کی چھوٹی ہوگی، کوئی 2 فٹا، کوئی 8 فٹا جی، تو آپ نے اس کی ناپ لینی ہے میت کے قد کی، جتنا اس کا قد ہے دونوں طرف آپ نے 1-2 بالشت جتنا کپڑا چھوڑنا ہے سر کی طرف پاؤں کی طرف، اتنا بڑھا کر کے
3 चादरों के मुताबिक उसकी नाप ले आए। मसलन अगर उसका 5 फुट कद है तो आप 2 फुट इस तरफ 2 फुट इस तरफ कपड़ा, या फुट जितना छोड़ना है छोड़ के 3 चादरें जो हैं तो फिर कितना हो जाएगा, उतना आप कपड़ा ले आए। सुन्नत के मुताबिक 3 चादरों में कफन दें। मर्दों के लिए भी 3 चादरें, औरतों के लिए भी 3 चादरें। औरतों के कफन के अंदर कोई कमीज नहीं, कोई ओढ़नी नहीं, कोई पजामा नहीं, कोई शलवार नहीं। 3 चादरों में मुसलमान अपने दौर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, खुद आका को भी कफन दिया गया तो 3 सफेद यमनी चादरों में, पैगंबर की बेटियों को भी कफन दिया गया तो 3 सफेद चादरों में। भाइयों फैसला करो किन्नी चादरां च कफन देना है, किन्नियां च। फर्क नहीं कि बंदा 3 नाल ते औरत 5 नाल नहीं, कितनी में, 3 में। ठीक है, चलेगा। कफन का तरीका भी सीखना है और मैं उम्मीद करूंगा आप अपने करीबी मस्जिद से, इलाके से रुजू करेंगे और सुन्नत के मुताबिक जो है कफन लेना देना जो है उसको सीखेंगे। नहीं यारा ने कह दिता जी विच गेरू भी ले आया जे, नुस्खा लिख दिया कफन के लिए, दुकान ते गया जी भाजी तुसी गेरू नहीं लेके आए, वो की करना है, कफन ते कलमा लिखना है। नहीं मेरे भाई, कलमा जब तूने लिखना था तो तब लिखना था। कब लिखना था, लक्किनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। अब कफन पे लिख के नहीं चलेगा, कब्र पे लिख के नहीं चलेगा। हजरात बात करते हैं इसके ऊपर, अदब और एहतराम करना सीखिए। कफन में ऊपर वाली चादर भी नहीं होगी जिस पे आयतुल कुर्सी और 4 कुल लिखे होते हैं, यह कफन में शामिल नहीं होगा। पर तुसी कहना मौलवी साहब तुसी कहन डे असी तो लेना ही लेना है, असी तो उम्रे तो लैके आए सा, हज तो उतो खरीद के आंदा सी। भाइयों कसम से कह रहा हूं, जनाजा पढ़ाने के बाद मैंने ये सीन देखा है। अल्लाह मुझे भी माफ करे, आपको भी माफ करे, हम बेअदब और गुस्ताख ठहरे। ये चादर जो मैयत के ऊपर दे दी जाती है उसको कफन देने के बाद, इसकी पट्टी के ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी होती है कि नहीं लिखी होती, दरमियान में कुल होते हैं कि नहीं होते। मैं काबा के रब की कसम खा रहा हूं, जनाजा पढ़ाने के लिए जब आगे बढ़ा तो देख के हैरान हो गया कि आयतुल कुर्सी जो है वो मैयत के कदमों के ऊपर कुरान की आयतें पढ़ी और शर्मगाह के ऊपर ये लफ्ज थे कुल हो वल्लाह। ओए कौन जिम्मेदार है इस बात का? मौलाना गुस्सा मत कीजिए, सीरतुन नबी को अपनाइए, जिंदगी में कुरान अमल के लिए आया था, अमल कीजिए, करवाइए। मरने के बाद ये कब्र का चराग और रोशनी खुद बन जाएगा, इन चादरों की जरूरत नहीं है। तकबीर, तकबीर, मसलक के हक वाले हदीस, मसलक के हक वाले हदीस, मौलाना सरदार सादिक साहब। बात सीरतुन नबी की चली है तो फैसलाबाद के कब्रिस्तान का मंजर भी पेश कर दूं। हमें बेअदब कहने वाले दुनिया में बड़े पैदा हुए, लेकिन बेअदबों को बेअदब कौन कहेगा, उंगली कौन उठाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे अल्लाह की तौफीक के साथ इस वक्त 4 बच्चे जो हैं अल्लाह के पास जा चुके। अल्लाह ताला ने ये सीन भी देखने के लिए दिया, उस वक्त आंखें बंद क्यों नहीं हो गई। फैसलाबाद के मोहल्ले मंसूराबाद का कब्रिस्तान, 2 बेटे, एक की नीचे कब्र एक की ऊपर कब्र। इनको अमूमन जब देखने के लिए जाता हूं, एक दिन एक अजीब सीन देखा कि उन बच्चों के सिरहाने की तरफ एक कब्र है, वैसे तो कई कब्रें हैं, उनके ऊपर जो है इस तरह ढलवान में पट्टी लगी हुई, प्लेट लगी हुई, और प्लेट भी पत्थर की है, उसके ऊपर 4 कुल लिखे हुए हैं, और वहां कुत्ता पेशाब कर रहा है, और पेशाब की धार जो है वो कुरान की आयत में पड़ रही है। वो कभी गौर तो कर मुसलमान, तूने नबी के कुरान का हशर करवाया तो क्यों करवाया? जिम्मेदार कौन है? उसको सवाब मिल रहा होगा या गुनाह हो रहा होगा? तू तो लगवा के आ गया, जिम्मेदार कौन है? वहां क्या हो रहा है? कोई बैठ के नशा कर रहा है, कोई सिगरेट नोशी कर रहा है, कोई वहां बैठ के भंग पी रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई हीरोइन सलगा रहा है, कहीं कुत्ता पेशाब कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। इस बेअदबी और गुस्ताखी का जिम्मेदार कौन है? इन चीजों की जरूरत नहीं है। अपने जिगर को थाम, अपने दामन को थाम, होश कर अपने आप को और ला सीरतुन नबी की तरफ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो है उम्मतियों की कब्रों के ऊपर इस तरह की कोई चीज नहीं होती थी। आगे बढ़े, मैयत उठाई, 4 पाई को लेके चले। भाइयों आज के बाद मैयत की 4 पाई उठाते हुए हाजिरी तो लगवाएंगे ना? फिर भी हाजिरी लगवाओ किस लिए? 1 कैरेट सोना लेने के लिए। 1 कैरेट भाजी टेप वाले हो, कितना सोना? 1 कैरेट। 1 कैरेट क्या होता है? 1 कैरेट क्या? ये दुनिया के 21 कैरेट, ये फलां कैरेट, ये 18 कैरेट लेते हो कि नहीं? महबूब ने कहा जो जनाजे के साथ जाता है अल्लाह उसे 1 कैरेट सवाब देता है।
اور جو جنازے میں شرکت کے بعد قبرستان میں تدفین کے مراحل سے گزر آتا ہے اللہ اسے 2 کیرٹ ثواب دیتے ہیں. یہ کیرٹ کیا ہے؟ کہا احد پہاڑ جو ہے ایک احد پہاڑ کیا ہے؟ اس حدیث کو سامنے رکھ کے مدینہ المنورہ میں سن 1997 میں ایک دن احد پہاڑ کو ماپنے گیا کہ یہ کتنا ہے 1 کیرٹ. زمین میں کتنا ہے یہ تو میرا رب جانتا ہے, اوپر کتنا ہے اس کا وزن کتنا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ اللہ نے رکھا یہ تو میرا رب جانتا ہے. صرف اس کا وایا جو ہے وہ چلتے چلتے 8 کلومیٹر بنا. جی بھائیو, اتنا سونا اگر کسی کو مل جائے تو اور اسے کیا چاہیے دنیا میں؟ ایک جنازہ اس میں شرکت. لیکن بھائیو یہ کیرٹ اسے ملتا ہے جو جنازے میں جا کے جنازہ پڑھے, ایسے نہیں. امام صاحب نے نیت دسی نے پیچھو کی تھی, ہاتھ بن کے کھلو گے اللہ اکبر, نہ پیو پڑی نہ دادے پڑی, ساڈے کی تو سر چوڑی پیچھے امام دے وچ کما دے اللہ اکبر جو تو آنکھوں ہیں. کیوں بھائی؟ اچھا سچی بتانا, جس کو جنازے کی دعائیں آتی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے. سارے ہاں چک لیا تو جی میں سنیا میں دعائیں آکھیا, میں دعا نہیں آکھیا. ٹھلے پہ گئے ٹھاں کر لو جڑ رہ گئے. حضرات آج وقت نہیں ہے, یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ جنازے کی دعائیں میت کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے. صحابی کہتے ہیں سامنے ایک میت پڑی ہے, میں پیچھے کھڑا ہوں, زندہ ہوں. محبوب نے مخلص ہو کے اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کی, اور میں نے جب سنی تو میرے دل میں تڑپ آئی, ارمان آیا, آرزو پیدا ہوئی, ہائے کاش آج میں زندوں کی سب میں نہ ہوتا, میں آج مرا ہوتا, میت میری ہوتی, آقا یہی دعائیں میرے لیے کرتے, اللہ میرے لیے جنت لکھ دیتے. 2 باتوں کا پتہ چلا کہ ایک محبوب خلوص کے ساتھ لمبی دعائیں کرتے تھے, اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ پیغمبر اونچی آواز سے پڑھا تھا تبھی تو پیچھے سنی تھی, وگرنہ صحابی کو پتہ کیسے چلتا. اللہ اکبر. حضرات اگر کبھی جنازہ دیکھنا ہو تو جا, تمہیں کہتا ہوں کبھی اہل حدیث کے جنازے میں آ کے سیرت النبی والا اصل جنازہ دیکھا کر. الحمدللہ. لیکن بھائیوں نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم ہر کام الٹا کریں گے. بھائیوں سیدھا کر لو. جب کلمہ پڑھنا تھا تب نہیں پڑھا, جب نہیں پڑھنا تھا پڑھ کے دکھایا, جب پڑھنا تھا نہیں پڑھا, جب نہیں پڑھنا تھا پڑھ کے دکھایا. اب جب جنازہ شروع ہوا, جہاں فاتحہ پڑھنی تھی وہاں نہیں پڑھی, وہاں, اور جہاں ثنا نہیں تھی وہاں ثنا پڑھی. محبوب کے جنازے کے اندر سیرت النبی کے کسی بھی جنازے میں ثنا ثابت نہیں ہے. ثنا ہم نے اپنی طرف سے مزید اضافہ کر کے بھی ثنا بنا لی. اور یارو پیغمبر کے پڑھے جانے والے جنازوں میں فاتحہ ثابت ہے, ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اب چھوڑا ہے, پڑھیں گے کہاں؟ جب تعزیت آئے گی نا, چل یار فاتحہ کھائیے. بھئی پہلے کہی ہوتی تو اب ضرورت نہ پڑتی. دیکھیے اللہ اکبر. یارو میں پورے ڈنکے کی چوٹ بات کرنے لگا ہوں. جاؤ, پوری دنیا جو اہل حدیث کو دعا کا منکر کہتی ہے, نماز جنازہ کے اندر جو دعائیں محبوب نے سکھائی ہیں سنت کے مطابق, اگر میں اس کا یہاں ترجمہ رکھ دوں, کوئی مائی کا لال اٹھ کے کہہ دے حضرت جی آ چیز رہ گئی ہے جیڑی میت نو ضرورت سی, جنازے چاہ دعا نہیں ہوئی, لہذا ہوں ہاتھ چک کے دعا کر دو, دعا دے منکر نہ بنو. ایک چیز, اتنی جامع معنی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ان دعاؤں میں کچھ چھوڑا ہی نہیں جس کی ضرورت انسان کو اس دنیا میں, عالم برزخ میں, عالم حشر میں یا آگے جا سکتی تھی. تڑپ تڑپ کے محبوب نے دعائیں کی, اللہم اغفر لہو, اللہ تو غفور الرحیم ہے. کوئی بھی گناہ جسے گناہ کہتے ہیں وہ گناہ نہ رہے, اللہ اس کو بالکل ملیا میٹ کر دے, اس کے گناہوں کو برابر اور برابر کر دے. ورحم ہو, اللہ تو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. ماں بڑی مہربان تھی لیکن وہ بھی مار دیتی تھی, اللہ تو اس سے بھی 99 گنا زیادہ مہربان ہے. یہ تیری رحمتوں کا محتاج ہے, اپنی رحمتوں کا نزول فرما, رحمتوں کی بارشیں اتار. اللہ رحیم ہے, رحمتیں اتار دے اس کے اوپر. ورحم ہو وعافہی, اللہ یہ دنیا کے اندر پھنسا ہوا, مرا ہوا, بیماریوں میں مبتلا, اللہ اس کی موت کو اس کی عافیت بنا دے, اس کو گوشہ عافیت دے دے. وعافہی واعف عنہ, اللہ اگر کہیں معمولی سی بھی کوئی خلش ہے نا تیرے پاس اس کے بارے میں تو اللہ اس کو بھی دور کر دے.
وہ اکرم نزلا. اللہ دنیا والوں نے تو اچھی مہمانی نہیں کی, کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا, کوئی پانی نہیں دیتا تھا, یہ تڑپ تڑپ کے مرا ہے. اللہ یہ تیرے پاس مہمان بن کے آیا ہے, اللہ میں دعا کر رہا ہوں اس کی مہمان نوازی کر, مہمان نوازی اچھی کر. وہ اکرم نزلہ, اللہ کرم کر دے, اللہ رحمتیں کر دے, اللہ عطائیں کر دے, عطاؤں کی بارش کر دے, اللہ میزبانیاں کر دے, مہمان نوازیاں کر دے. وہ اکرم نزلہ ووسع مدخلا, اللہ اس کا کھچی والا میں 2 مرلے کا مکان, 1.5 مرلے کا مکان, 5 مرلے کا مکان اور 10 مرلے کا مکان, فیملی زیادہ تنگ تھا, اس کی 4 پائی باہر گیٹ میں یا باہر پڑی ہوتی تھی. اللہ اس کو تیرے پاس آیا ہے, ووسع مدخلا, اللہ اس کو کھلا گھر دے دے, تا حد نظر کھلا گھر دے دے. واغسلہ بالماء والثلج والبرد, اللہ اگر پھر بھی کچھ بچ جائے, اس کی زندگی کی چادر کے اوپر کوئی داغ ہے, اللہ دھو ڈال, دھو ڈال. جس طرح عورت پہلے داغ لگا ہو ہلدی کا کھانے کا, ہاتھ سے دھوتی ہے نہیں دھلا, ناخن مارتی ہے نہیں دھلا, نہیں اترا, اس کے بعد صابن لگا کے دیکھتی ہے نہیں اترا, رگڑ رگڑ کے دیکھتی ہے نہیں اترا, پھر اس کے اوپر سرف لگاتی ہے پھر بھی نہیں اترا, جا کر کے بلیچ دیکھتی ہے, گھر میں نہیں ہمسائی سے مانگ کے لاتی ہے, اس میں ڈبو کے رکھ کے جب تک داغ نہیں اترتا تب تک نہیں چھوڑتی. اللہ کو کہا گیا اللہ اغسلہ بالماء, سادے پانی سے سادی دھلائی کر کے دیکھ, اس کے گناہوں کو دھو ڈال, پھر بھی داغ بچ جائے. بالماء والثلج, اللہ اپنی رحمت کی برف باریاں کر دے اوپر. جس طرح برف باری نیچے کالا رنگ, پیلا کا رنگ, نیلا رنگ, جہاں برف باری ہوتی ہے سب سفید کر دیتی ہے. اللہ تو اپنی رحمت کی سفیدی کے ساتھ اس کے گناہوں کے کالے داغوں کو سفید کر دے. اللہ پھر بھی کوئی داغ بچ جائے. والبرد, اللہ آسمان سے جیسے اولے اتار کے موٹی موٹی برف اتار کے رگڑا کر کے جو ہے سب ملیا میٹ کر دیتا ہے, اللہ گناہوں کی فصل کے اوپر اس کے جو آسمان سے برف کے اولے اتار کے اللہ اس کے گناہوں کو جو ہے بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دے. بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس, اللہ اس کو اندر سے ایسا نکال جیسے سفید سوٹ نکلاتا ہے دھونے کے بعد دھوبی چمکا کے رکھ دیتا ہے. اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ, اللہ دنیا کا 1 کنال کا گھر بھی اتنا اچھا نہیں تھا, اس کو جو جنت میں گھر دے تو تا حد نظر وسیع دے دے. اللہ تھا لیکن پاس میں جو ہے 24 گھنٹے گٹر ابلے رہتے تھے. اللہ جنت کی گلی میں گھر دے اور وہ جو ہے اس طرح کا معاملہ نہ ہو. اللہ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ, اللہ گھر میں اہل تھے, باپ ڈانٹتا تھا, بھائی بولتے تھے, بیوی جو ہے سامنے سے چبھتی تھی اور بیٹے اولاد نافرمانی کرتے تھے. اللہ آگے خانوادہ دے, خاندان دے, یا اسی کو اچھا بنا دے یا آگے دے تو بدل کے دے, ان سے اچھا دے دے. وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ, اللہ تینوں بڈھی دیتی سی دی پسند دی انہوں نہیں لبھی, یہ روندا مر گیا, خودکشی کر کے مر گیا, ایک اور بات. لیکن اگر اللہ اس نے یہاں گزارا کیا, یہ اخلاق کا اچھا تھا, معاملہ برعکس نکلا, یہ اس میں یہ چیزیں دیکھنا چاہتا تھا, وہ اس کو نہیں ملی, رنگ اس کی سوچ کا نہیں, اور عقل اس کی سوچ کی نہیں, دماغ اس کی سوچ کی نہیں, قد اس کی سوچ کے مطابق نہیں, یہ بڑا دنیا میں جو ہے شکوے کرتا چلا گیا. اللہ وَأَبْدِلْهُ زَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ, اے ماں سے 99 گنا زیادہ مہربان, اس کو یہ بھی شکوہ دور کر دے, اہلیہ دے تو شان والی دے دے, آن والی دے دے. کہا حضرات ابھی تو بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہے, میں تو یہاں صرف اشارے کر رہا ہوں. اگر لوگوں ان دعاؤں کے بعد کسی دعا کی ضرورت رہے تو سلام پھیرنے کے بعد صفے توڑ کے کہنا مولوی صاحب یہ دعا رہ گئی, یہ کروا دو. اگر ساری جنازے کے اندر سنت کے مطابق ہو گئی ہیں, پیچھے بچا ہی کچھ نہیں, تو پھر ہمیں دعا کا منکر نہ کہا کرو بھائی. ہم پڑھتے ہیں سنت کے مطابق پڑھتے ہیں, جگر تھام کے پڑھتے ہیں, ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں, ادائیگی کرتے ہیں پوری سنت نبوی کے مطابق. آگے چلے, جنازہ لے کے بڑھے, قبر میں چلے گئے. اچھا یہاں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں بھائیو, جنازے کی دعا یہ آخری دعائیں ہیں جو میت آپ کی محتاج ہے, آپ سے مانگے گی, اس کے بعد آپ سے کبھی نہیں مانگے گی. لیکن ہم اکثر جاتے ہیں, منہ بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں, تو میرے ابے کے جنازے میں آیا تھا, میں تیرے ابا کے جنازے میں آ کے ادھار دے گیا, مجھے پیاس لگی ہو میں پانی مانگوں کھچی والا کے سارے گھروں والے اتنے بڑے بڑے واٹر سیٹ نکال کے خوبصورت دروازوں پہ کھڑے ہو جائیں, نہ جگ میں پانی نہ گلاس میں پانی, مجھے کوئی فائدہ ہوگا کہ پیاس بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ یہ جتنے بھی آئے ہیں جنازہ پڑھے, ان کے منہ تو بند ہیں, یہ تو بول ہی کچھ نہیں رہا, میت کو فائدہ ہوگا؟
وہ یارو کہیں تمہارا بچہ تمہارے ساتھ یہی حشر نہ کرے. آج تو اپنے ابا سے جیسا کرے گا اس کو ٹھڈا مار کے کہے گا جا تو ساری عمر میرے لیے کمایا, میرے کول تے بھی کوئی نہیں, میں تیرے لیے دو سنت دے مطابق کلمہ ہی بول دما. حضرات تیاری کرو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی, اگلے لمحے موت آ گئی تو کوئی ہے ایسا جو کھڑا ہو کے جنازہ پڑھا سکے؟ وہ یارو ایک بچہ تو اپنا بنا لو درجن درجن بچوں میں سے. تو نے بنایا کہ دیکھ میرے بیٹا تو میری دکان سنبھالنا, تو میرا آفس سنبھالنا, تو میرا کاروبار سنبھالنا, بیوی تو میرا بینک بیلنس سنبھالنا, تو نے تیار کر دی ہے, وصیتیں کر دی. وہ ایک بھی بچہ ایسا بنایا کہ جس کو تو نے کہا مرنے کے بعد میری میت کو سنت کے مطابق سنبھالنا. بابا جی اگر تو نے کیا ہے تو اللہ تیری زندگی کو مبارک کرے, میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں, تجھے مبارکباد دیتا ہوں. اگر نہیں تو فکر کر, تڑپ جا, آج سے ہی کوئی ایک بچہ تیار کر جو کل کو تیری فکر کر سکے. میں بے شک جنازہ پڑھاؤں گا, رو رو کے پڑھاؤں گا, تڑپ کے پڑھاؤں گا, لیکن میرے دل میں تیرے لیے شاید وہ احساس پیدا نہ ہو سکے جو تیرے اپنے خون کے, اپنے بیٹے کے گوشہ جگر کے, لختے جگر کے, تیرے پیارے کے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جس طرح رو کے, تڑپ کے, بلک کے وہ تیرے لیے دعا کر سکتا ہے. کائنات کا کوئی اور شخص تیرے لیے ویسی دعا نہیں کر پائے گا. میت اٹھائی, قبرستان لے گئے, آخری دھکا, آخری دھکا. وہ تو سنت کے مطابق دینا سیکھ لو. بھائیو یہ قبر ہے آپ لوگوں کے ہاں قبلہ اس طرف ہے, ادھر ہی ہے. قبر ایسے ہی ہوتی ہے, ایداں تو نہیں نہ ہوتی, ایداں ہی ہے نا, اسی رخ میں ہے. یہ چار کونے ہیں, ایک یہ, ایک یہ, ایک یہ, ایک یہ. سر کا, یہ پاؤں کا, یہ دائیں طرف میت کی, یہ بائیں طرف. سنت کے مطابق بھائیو اس کو قبر میں اتارنا سیکھو. ہم کیا ہوتا ہے, کچھ بابے سیدھا اتو جنازہ پڑھن تو پہلے ہی اتنے پہنچ جاندے, ساڈے کولوں پھر پہنچیا نہیں جانا. جگہ ملن لئی سرانے بہ گئے, دو ادھر بہ گئے, دو ایتھے, دو ایتھے. چار پئی آئی, پوتا ادھروں دی لے, آ ادھروں دی. وہ کہندا جڑا ادھر بیٹھا بابا تا نمبر لے گیا, کہندا اے ادھر قبر ہی, اوے اوتھے نہیں, جگہ تنگ ہے. آ کہندا جی ادھر لے آؤ. جب وہ ادھر لے کے جانے لگے نے کیا میرے وال دی گل رہ گئی. وہ کہندا نا نا پت تانوں پتہ نہیں ادھر لاد جے ڈگ پینی ہے, ایتھے نہ رکھو, ادھر لے آؤ. جب یہ ادھر لے کے آیا وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں, ایتھے تھلے جڑا نے جی جھاڑی جے کنڈے جے مٹی پئی ہے تو پھر چکنی ہے, تسی ادھر لے آؤ. یہ کوئی نہیں کہتا کہ سنت کے مطابق کہاں لاؤ, آؤ انٹری دو. بھائیوں میں مثال دے دوں, آپ کے علاقے میں اے ٹی ایم چلے ہیں, بینک کی مشینیں جو ہیں, اے ٹی ایم مشینیں ہے نا جی, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا او دے چ کارڈ جدروں مرضی واڑ دو ٹھیک ہے, وہ کہے گا تو اللہ پیسے تو جا, جہاں تیر کا نشان ایرو ہوتا ہے وہ داخل کریں گے تو ایکسپٹ کرے گا, وہ کوڈ دیں گے جو کوڈ آپ کا ہے تو ایکسپٹ کرے گا, نہیں تو ٹوں کر کے باہر نکال دے گا. ٹھیک ہے, جا میں میرا بھی سیر نہ کھپا, مشین ہو کے کہندی میرا سیر نہ کھا. وہ انسان سیرت النبی پیغمبر نے تجھے کاٹ ڈالنے کا طریقہ بتایا کہ کس طرف سے ڈالے گا تو سنت ہوگی, تجھ کو فائدہ ہوگا, اجر ملے گا, ثواب ملے گا. میت کو بھائیوں نہ سر کی طرف سے, نہ دائیں طرف سے, نہ بائیں طرف سے, چار پئی آپ جہاں مرضی رکھیں, لیکن جو میت کا سر ہے, مثلا اگر یہ اس کا سر ہے تو پہلے پاؤں والی سائڈ سے آپ اس کا سر داخل کریں گے, اور جب آپ نے سر داخل کیا آگے کو بڑھائی تو ساتھ میں انٹری کوڈ بھی دیں گے. بھاجی کارڈ پا کے جو کوڈ صحیح نہ دئیے پیسے نکل دے, فائدہ ہوندا کہ سر کھپائی ہے, سر کھپائی ہوتی ہے. کوڈ بھی ہے لیکن کوڈ ہم مسلمانوں کو شاید نہیں آتا, بہت تھوڑے لوگوں کو. میں اسلام آباد سے آ رہا تھا, عبد الحکیم سے آگے باگڑ پل ہے, وہاں صبح صبح اترا اندھیرا تھا, فجر کی نمازیں ہو رہی تھی. پیچھے نا دو کسائی ایک ویڑ لے کے کھڑے تھے, ویڑا تھا ماشاءاللہ سفید رنگ کا, تگڑا صحت مند. اسے گرانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ گر نہیں رہا تھا. رسے رسے بن کے کھچ تو کے گالاں کر دیا, ایک دوجے نو پھڑی تیری وینو ایداں کر دیا. میں قریب ہو کے وہ سین دیکھ رہا ہوں, اللہ کی قسم ان لوگوں نے تکبیر نہیں پڑھی, پھیر دی. یاراں کھا لیا کی ہویا, کھا لیا ہونا, کھا لیا ہوگا. میرے بھائی یہ جس کو تو اتار رہا ہے, اتارنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایک کہندا پت لک چ صافا پا پرنا پا, میں جی پرنا تا کوئی نہیں ہے, مولوی صاحب تو رومال دمی آ پھڑی بھائی, اور تو چوک یاد چو تو پیرال نو پھڑ, تو سیرل نو پھڑ. دوجا کہندا پت تو گو ڈالا, او اے کری چل میت اندر اتوں دی پاؤ مٹی. نہیں میرے بھائی, سنت کے مطابق اس کو پورے شعور کے ساتھ قبر میں داخل کیجئے. پاؤں والی سائڈ سے پہلے سر, اور کیا پڑھنا ہے؟ نبوی سنت, نبوی طریقہ, پیغمبر کا نسخہ, بسم اللہ پڑھو. پڑھو ذرا. اچھا مشکل نہیں ہے ویسے, آپ کو ہے 3 جملے ہیں, تینوں آپ کو آتے ہیں, مشکل نہیں. بسم اللہ اوندی نہ سارے نو,
वह बिल्लाही आता है ना सबको, वह अला मिल्लति रसूलिल्लाह। क्या माना? रब का नाम लेके, वह बिल्ला रब के सहारे से अगर रब सहारा ना देता हम इसको यहां ना ला पाते। वह अला मिल्लति रसूलिल्लाह, यहां भी दो चीजें हैं, हम नबी के तरीके पे इसको दफन कर रहे हैं। अगर सीरतुन नबी ना होती तो हम भी कहीं शोकेस में इसको सजा के बिठाए हुए होते, जलाए हुए होते। वह अला मिल्लति रसूलिल्लाह। भाइयों, फिर जो है आप उसको दफनाएंगे, सुन्नत के मुताबिक खड़े होकर लंबी दुआ करेंगे, किबला रुख होके वापस लौटेंगे 70 कदमों पे आके। ये नहीं करना घर में आ गए। आखिरी बात सुन्नत के मुताबिक ताजियत। ताजियत किदा करनी है? अब कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं चल भैन फतेहा आ खाइए, दूजी आंदी आहो भैन मैं भी फतेहा आखनी सी, तीजी आंदी मैं तो आ खाई हां, कहंदी आजा फिर आ जा। ये भी चले, भाई भी चले, और हमारी फूड़ी 70 शरीयत इस्लामिया के अंदर कोई फूड़ी नहीं, कोई 70 नहीं। उनका एक अरबी रवाज था, नीचे बैठते थे, बैठ गए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर है तो जहां जैसे भी है जिस जगह पे ये 3 दिन टेंट लगाना बैठना, ये शौक का माना नहीं, बल्कि ये माना है कि वो काम नहीं किया जाएगा जिसमें खुशी का इजहार हो, बनना संवरना। और ये औरत के लिए 4 माह 10 दिन है, जब उसका शौहर फौत हो जाए ताजियत करनी है। हम कैसे करते हैं? पहले अपना सीन देख लें, जान देंगे भाजी दुआए खैर हो जाए, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई सियासत की बात कर रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, दुआए खैर हो जाए जी, ये हाथ उठाते हैं। ये चारों ना चार, पता नहीं 4-5 मरतबा पहले भी कर बैठा है, अब सिगरेट रख के दुआ शुरू करता है। अब कोई मुखलस होकर दुआ थोड़ी सी लंबी कर दे, ये इधर भी देखता है, फिर सिगरेट की तरफ देखता है, फिर मौलवी साहब अल वेंदा है, फिर उधर वेंदा है, फिर आना ले कहता है तुख गई यार, वो जल्दी कर। इन खाली हाथों में रब क्या डालेगा? दिल खाली, नजर खाली, फिक्र खाली, सोच खाली, सुन्नत से आ रही। और जे कोई ना चुके कहते देखो जी भाभी दुआ दे मुनकर। भाई जब तुझे कब्र पे सुन्नत के मुताबिक करता वहाबी दिखा था, तब तूने क्यों नहीं कहा सुन्नत के दुआ के मुनकर? हम वहां करते हैं जहां महबूब ने की है, जहां आपसे नहीं मिली हम नहीं करते, जो करते हैं जैसे कि आपको वैसे करवाएंगे। ताजियत का लोगों माना क्या है? ताजियत का माना होता है सहारा देना, तसल्ली देना। किसी के घर को आग लग जाए, मैं अपने 17, 18, 20, 40, 50 बच्चों को सिपारे दे के घर के चारों तरफ बिठा दूं, पुत पढ़ो कुरान मजीद, 20 सिपारे, 10 सिपारे, 4 सिपारे का सवाब, ये ताजियत हौसला होगा? या कहांगे भाइयों बाल्टियां लेके इन्हों नाल ला? क्यों? ताजियत का क्या माना? सहारा देना, तसल्ली देना। महबूब दुआ करने नहीं बैठ जाते थे यूं, बल्कि आम अंदाज में हदीस को पढ़ के देखिए, सुनन को देखिए, बुखारी को देखिए। आका का अंदाज ये था हौसले वाला, अज़्ज़म अल्लाहु अजरक व अहसन अज़ाअक व गफर लिमय्यत। कितना सा नुस्खा। महबूब कहते ताजियत के लिए अज़्ज़म अल्लाहु अजरक। ओ भाई मोमिन को तो कांटा चुभे अल्लाह नेकी लिख देते हैं, तुझे तो वो कांटा चुभा है जो जिंदगी भर निकालना चाहेगा, निकलेगा नहीं, सारी दुनिया दिखेगी मगर किसी को देख के तू अब्बू नहीं कह सकेगा। ये कांटा लगा है। अज़्ज़म अल्लाहु अजरक। मैं रब से दरखास्त करता हूं अल्लाह तेरी इस जो है तकलीफ को अजर अजीम में बदल दे। अज़्ज़म अल्लाहु अजरक व अहसन अज़ाक। अब खला जो पैदा हुआ है, दुनिया में तेरा एक सहारा टूटा है, मैं रब से कहता हूं वो तेरा बेहतरीन सहारा बने। दुनिया के सहारे तो कच्चे होते हैं, मरने के बाद लोगों की नजरें बदल जाती हैं। ताया कहता हो पुत और तुहाडा प्यो मर गया मेरे पीछे लाउण नूं, जाओ जाओ अपने घर जाके काम करो। चचा है वो झिड़कता है, लोग नजरें बदल जाते हैं। मेरी अपनी गली में एक किराएदार रहता था, मर गया। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, किराएदार ने इद्दत नहीं गुजारने दी, का 1 महीने का किराया दे गया सी, उन्हें दिन रहना जे रहो, नहीं तो तू मंजा बिस्तरा चुको, कोई साथ नहीं देता। ये हालात हो गए दुनिया के। अज़्ज़म अल्लाहु अजरक व अहसन अज़ाक। अल्लाह तेरा सहारा बने। और यारो जिसका रब सहारा बन जाए फिर उसे किसी सहारों की जरूरत नहीं रहती है। वग़फ़र लिमय्यतिक। आदमी को भी सहारा दिया लवाहिकीन को, और मैयत के लिए कहा वग़फ़र लिमय्यतिक। सुन्नत के मुताबिक छोटा सा जुमला, सुन्नत के मुताबिक छोटा सा जुमला। मगर ये कहता जी मैं तो भी कुरान पढ़ाने ने। भाई कुरान खानी कौन कहता है तुझे? कुरान पढ़ा कर, पढ़ाया कर। लेकिन इस मौके पे कुरान पढ़ना, तो 100 कुरान पढ़ा के उसके सवाब को हरूफ को ज़रब तक़सीमें दे के पेश कर दे, क्या तेरे पास गारंटी है कि इस मैयत के गुनाह इतने थे अल्लाह ने मुआफ कर दिए? है कोई गारंटी? मुमकिन है उसके गुनाह ज्यादा हों,
لیکن سنت کے مطابق ساری چیزوں کو شامل کر دے. بھائیو جسے کمپیوٹر کا پتہ نہیں نہ ہوتا اس نے فائلیں ڈیلیٹ کرنی ہوں، ایک ایک فائل پہ جائے گا، اس کو کلک کرے گا، اس کے پھر خانہ ڈھونڈے گا، دائیں کلک کرے گا، اوپر سے نیچے ڈیلیٹ پہ آئے گا، پھر اس کو وہ ایک فائل ڈیلیٹ ہوگی. اور جسے پتہ ہوتا ہے وہ ساری کو اکٹھا سلیکٹ کر کے کنٹرول اے کر کے ساری جب سلیکٹ ہوگی ایک ہی مرتبہ ڈل مارتا ہے، ساری کی ساری صفائی ہو جاتی ہے. کمپیوٹر جاننے والوں ایسے ہی ہے نا. وہ آؤ میرے پیغمبر کی سنت طریقے کو، اس کے سارے گناہوں کو محبوب نے اکٹھا کر کے کنٹرول اے کر کے ایک ہی ڈل ماری وغفر لمیتک، ادھر جو ہے محبوب کی زبان سے سنت والے جملے نکلے، آسمان سے قبول کرنے والا رب، مغفرت کی گھڑیاں، رب نے سارے گناہوں پہ پانی پھیر دیا. کون پوچھے گا؟ آؤ سنت کے مطابق تھوڑا لینا سیکھو. سنت کے مطابق موبائل کے کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ کتنی فگرز ہوتی ہیں؟ کوڈ کے بعد 7، کوڈ کے بعد 0300 0301 0333 0345 کے بعد 7. اگر کوئی پیار میں آ کے کہے نہیں جی میں تے 17 ہی لاؤنے نا، چلے گا؟ وہ بھائی جتنا ہے اتنا لگا. یہ کوڈ بنائے اللہ نے. تیرے بینک کا کوڈ تھا 0313 اور تو وہاں کوڈ کیا لگا رہا ہے؟ محبت میں آ کے اس کو بڑھا دے یا گھٹا دے تو کوڈ لگے گا، ایکسپٹ ہوگا؟ نہیں. یہ دعائیں بھی کوڈ ہوتی ہیں، وہی لیا کر جو تعزیت میں ہے. دوسری دعا محبوب نے کہا ان للہ ما اخذ وله ما آتا وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. جو لے لیا وہ بھی اللہ کا، جو دے دے وہ بھی اللہ کا. ان للہ ما اخذ وله ما آتا وكل شيء عنده باجل مسمى. او بھائی گھبرا نہیں، ہر چیز کا ٹائم ہے. یہ ٹائم پورا کر گیا، جا رہا ہے. جب میرا ٹائم پورا ہوگا مجھے بھی جانا ہے. فلتصبر ولتحتسب، تو صبر کر، اللہ سے اجر کی امید رکھ. یہ ہے تعزیت کی دعا. اور یارو ہم یہ دیتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں. تعزیت، سہارا بھی، مغفرت کی دعا بھی. سانو یار کہتے ہیں جی نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود. ہاں جی سکھاں گوں بخشا بیٹھے ہو، ہاں جی ٹور بیٹھے ہیں. نہیں میرے بھائیو یہ بات نہیں ہے. ہم الحمدللہ آقا کی سیرت کے مطابق، صورت کے مطابق، تعلیم کے مطابق دعا دیتے ہیں. کل تیجا ساتا دسواں تے 40واں ایدہ کی کریے. کسی سے پوچھ لینا کہ بھائیو کل میں کیا کرنا ہے، لسٹ بنا کے دے دو. لو تیجے میں کیا ہونا چاہیے یہ لسٹ لیجئے. 7ویں 10ویں 40ویں میں اکاڑے سے بیٹھا راجن پور جا رہا تھا، کالا سوٹ پہنا ہوا تھا، بال بڑے بڑے تھے. پاس میں ایک بوڑھے بابا جی، مجھے لگتا ہے کہ 80-85 سال سے اوپر عمر ہوگی. کہندے پوت کیڑی جماعت نال تعلق کی؟ میں کہا بابا جی بھجو. کہندا لشکریہ لگنا. میں بابا جی تسی سمجھیا تے چلو مان لینے ہیں، پر گل کی ہے؟ کہندا یار تسی جڑے وہابی ہو نا، ادھا ہی وہ لفظ اس کے ہیں، میں بڑا کٹر بریلوی ہاں، اکاڑے چ رہنا، پر یار تہاڈی ایک گل آ تسی غلط نو غلط ضرور آندے جے، اسی چپ کر جانے ہیں. یہ لفظ ہیں اس کے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں انڈیا پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، ہمارے جلسے ہوتے ہندو آتے، ہندوؤں کے ہوتے ہم جاتے، سکھوں کے ہوتے ہم شریک ہوتے. علاقہ جو اکٹھا تھا وسیب تھا، ان کی خوشی غمی میں ہمیں جانا ہوتا، ہماری خوشی غمی میں وہ آتے. لیکن پوتے ایک گل سی، انہاں دا جدوں کوئی ٹپدا نا تے او پہلے لوکاں نوں سادے سودے ہوندے، او کچھ دیندے پہ کوئی تعاون دے طور تے ہوندا. پھر اس نے نام بھی باقاعدہ بتایا، مجھے وہ اب نام بھول گئے، مجھے کوئی نا اس کے لیے اسپیشل کسی ہندو کو جوائن کرنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا آپ کی رسمیں کیا ہے. اس کے بعد کہنے لگا جی وہ تیسرے دن پھر اکٹھے ہوتے، لکڑیاں وکڑیاں دیسی گھی یہ وہ اس کے لیے دیتے، ہم جو ہے پھر ہم بھی دیتے، ان کو دیکھا دیکھی. پھر جو ہے اس کو آگ لگائی جاتی چتا کو، پھر لوگ دیتے، ہم بھی دیتے کہ چلے یار علاقے کا ہے، قریبی ہے، ہمسایہ ہے. 10ویں کے پھر جو ہے اس کی راکھ لے کے لوگوں میں گھماتے، لوگ دیتے ہم بھی دیتے. 40ویں کو گنگا میں بہانا جاتے، پھر لوگ دیتے ہم بھی دیتے. اسی آخر دے دے کے تھک گئے تو اسی سر جوڑ کے بیٹھے، یار یہ تو لئی جاندے نے، ساڈا کوئی ہے نہیں، اسی کیویں موڑیے، اسی کیویں موڑیے. ہمیں عربی تو آتی نہیں تھی، دین کا اتنا پتہ نہیں تھا. جیڑا انہاں دا تیجے دن سی اسی نہ تیجا رکھ دیتا، تے جیڑا 7ویں دن سی اسی 7 رکھ دیتا، تے جدن وہ ڈولی گھماندے سی اودن اسی 10واں، جدن وہ گنگا چ بہون جاندے سی اسی اودا نہ 40واں رکھ دیتا. پت 40 تو اتنے وہ نہیں گئے تے 40ویں تو اگے اسی بھی نہیں گئے. اسی اپنا دتا موڑیا.
اور مجھے پھر بات سمجھ آ گئی جب نوائے وقت کے اندر یہ خبر چھپی سرگودا کے دو بڑے سردار ان کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، انہوں نے ساری عمر لوگوں کی شادیوں کو اٹینڈ کیا، نیوندرے دیے، پیسے دیے، لاگیں دی، انہاں دا ہے ہی کوئی نہیں سی، دیندے کنوں تو لیندے موڑ دے کیویں؟ انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھے، پا جی تیری بھی کوئی نہیں میری بھی کوئی نہیں، موڑیے تو کیویں موڑیے؟ کیا لوکاں نوں ذرا سرما پوائیے۔ کہا سرما کیسے؟ تو گڈا لے برات لے کے آ، میں گڈی لینا، میں ویلکم کروں، دعوت نامے بنے، چھپے، لوگوں میں مشہور ہوا، لے کے آیا برات، یہ لے کے آئے، پھر ان کی فرضی شادی کروائی گئی، کھانے پکے، نیوندرے ہوئے، جنہ دتا سی واپس موڑ لیا۔ باقیوں کی بات تو کیا میں اپنے گھر کی کرتا ہوں، اپنے گھر کی کروں۔ بہنوئی سب سے بڑا جو ہے سعودیہ میں تھا، بیٹے کی خبر ملی، پہلا فون اس نے میرے ابو کو کیا، کہندا بزرگو، کہا جی اللہ دا واسطہ جے ایک کام کریا جے، میری منیا جے، اے دا باقی جو کرنا جے کر لیا جے، ختنے 7ویں دن نہ کروایا جے، میری فلیٹ نہیں بن رہی۔ بھئی کیوں؟ میں آؤں گا تو ختنے۔ مجھے پتا تھا کیا مسئلہ ہے۔ ہمارے علاقے میں بچوں کی جو سنتیں ہوتی ہیں اسے شادی کہتے ہیں، سریکی علاقہ بہاولپور شریف کی پٹی میں سنتیں کہتے ہیں، آپ کے بھی شاید کہتے ہوں، سنتا ہی آندے نا، اور شادی بھی کہتے ہیں۔ شادی باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، کھانے پکتے ہیں، روٹی پکتی ہے، لوگ آتے ہیں، باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو نے کچھ نہ دیکھا، جب 7واں دن ہوا نائی کو بلایا، ختنے کروا دیے۔ یہ جدو پہنچیا تو لبدا پھر چھچڑا، کہندا جی تہاڈی نظر چ تے چھچڑا سی، تسی میرا 9 لاکھ ڈوب دیتا ہے، میں تو لوکاں کو لینا سی۔ وہ میرے بھائی یہ دین ہوا یا رواج ہوئے یا اپنے ڈوبی ہوئی چیزیں نکلوانی ہوئی؟ اللہ کے لیے ڈھونڈ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، کیا ان دور میں لوگ نہیں مرتے تھے؟ ان کو ثواب کی ضرورت نہیں تھی، ان کو قرآن خوانی کی ضرورت نہیں تھی، ان کو جو ہے بخشوانے کی ضرورت نہیں تھی، اور کسی جگہ پہ یہ محفل سجی، پارے دیے گئے، کل ہوئے، تیجا ہوا، 7واں ہوا، 10واں ہوا، 40واں ہوا، برسی ہوئی، اگر ہوئی تو لے کے آ، ہم تیرے بھائی، اگر نہیں ملتی تو سینہ زوری نہ کر، وہ مشرق کے طریقوں کو پیغمبر کی سنت کہہ کے رسوا نہ کر، سیرت النبی کو لے اپنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔